آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دیش کی پوجا کریں، دیش کی ہم عبادت کریں، تو یہ ناٹ پاسبل. کیسے ہو سکتا ہے؟ عبادت کے قابل صرف اور صرف ایک پرمیشور ہے، ایک خدا ہے، ایک اللہ ہے، ایک رب ہے، جس نے یہ کائنات بنائی ہے، پوری دنیا جس نے بنائی ہے، پورے برہمانڈ کو بنایا ہے، اس کی عبادت کی جائے گی. یہ دیش یہ مخلوق میں سے ہے، کریشنز میں سے ہے، انسانوں کی کھینچی ہوئی باؤنڈریز ہے. تو ہم اس سے محبت تو کرتے ہیں، پیار تو کرتے ہیں، لیکن ہم اس کی پوجا کبھی نہیں کر سکتے ہیں. ہم پوجا صرف اور صرف ایک خدا کی کریں گے، صرف اور صرف ایک اللہ کی پوجا کرتے ہیں، صرف اور صرف ایک اللہ کے آگے اپنے ماتھا ہم ٹیکتے ہیں اور ہاتھ پھیلاتے ہیں ایک اللہ کے آگے. وہی عبادت کے قابل ہے، وہی پراتھرنا کے قابل ہے، وہی پوجے کے قابل ہے، صرف اور صرف ایک اللہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی آپ سے سوال کرے کہ بتاؤ کھانے میں زیادہ لذیذ پتھر ہے یا بریانی؟ کھانے میں زیادہ ذائقہ دار سوادشٹ پتھر ہوتا ہے یا قورمہ؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے کہ بھائی جاؤ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، تمہاری دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے. کوئی آپ سے پوچھے کہ بتاؤ تمہارے لیے پانی پینا پہلے ہے یا سپریم کورٹ کا آرڈر پہلے ہے؟ آپ کیا کہیں گے کہ بھائی جاؤ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، علاج کرواؤ، تمہاری دماغی حالت اب جواب دے چکی ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس طرح کے سوالات آخر پوچھے کیوں جاتے ہیں کہ اسلام پہلے ہے یا دیش پہلے ہے، شریعہ پہلے ہے یا کنسٹیٹیوشن پہلے ہے؟ اس طرح کے سوالات آخر پوچھے کیوں جاتے ہیں؟ اور کیا اس طرح کے سوالات پوچھنے کا مقصد آپ سے جواب لینا ہوتا ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ اس طرح کے سوالات کرنے کا مقصد آپ کو پریشان کرنا ہوتا ہے، آپ کو الجھانا ہوتا ہے، آپ کو پھنسانا ہوتا ہے، اور TRP بڑھانے کے لیے اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں، نفرت پھیلانے کے لیے. یہ بھڑکاؤ سوال ہے. سوال کے پیچھے صرف اور صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ TRP بڑھے اور آپ کو پھنسایا جائے. ایک مثال سے سمجھیں. آپ کوئی آپ سے پوچھے کہ بتاؤ تمہاری بیوی نے تم کو مارنا بند کر دیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں تب بھی پھنسیں گے، اور اگر آپ کہتے ہیں نہ تب بھی پھنسیں گے. اگر آپ کہتے ہیں ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کی بیوی مار رہی تھی اب بند کر دیا ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی مار رہی ہے. تو اس طرح کے سوالات کرنے کا مقصد آپ کو پھنسانا ہوتا ہے. لیکن ہمارے چیف امام ہوں گے تو ان دونوں میں سے ایک کو ضرور وہ سلیکٹ کر لیں گے کہ تمہاری بیوی نے مارنا بند کر دیا ہے، تو کہیں گے ہاں یا نہیں. تو اس طرح کے سوالات پوچھنے کا مقصد آپ کو پھنسانا ہوتا ہے، الجھانا ہوتا ہے. تمہارے لیے اسلام پہلے یا دیش پہلے ہے؟ تو آپ جواب دینے کے لیے کیا کیجیے؟ سوال پر سوال کیجیے. کبھی کبھی سوال پر سوال کرنا سوال کا جواب ہوتا ہے. جب کوئی آپ سے یہ سوال پوچھے کہ بتاؤ تمہارے لیے اسلام پہلے ہے یا دیش پہلے ہے، تمہارے لیے شریعہ پہلے ہے یا کنسٹیٹیوشن پہلے ہے، آپ اس سے سوال کیجیے. کبھی کبھی سوال پر سوال کرنا سوال کا جواب ہوتا ہے. آپ اس سے سوال کیجئے اور پوچھئے، آپ اس سے پوچھئے کہ بتاؤ تمہارے لیے دیش پہلے ہے یا سچائی پہلے ہے؟ تمہارے لیے دیش پہلے ہے یا جسٹس اور انصاف پہلے ہے؟ وہ آپ سے کہے گا کہ بھائی یہ کیا سوال ہوا؟ دیش نے کب منع کیا ہے کہ تم سچائی کا ساتھ مت دو؟ دیش نے کب منع کیا ہے کہ تم انصاف اور جسٹس کا ساتھ مت دو؟ پھر آپ اس سے کہیے کہ بتاؤ اسلام نے کب منع کیا ہے کہ دیش کے ساتھ پیار مت کرو؟ اسلام نے کب منع کیا ہے کہ دیش کے ساتھ وفاداری مت کرو؟ قرآن اور حدیث میں ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، زمین میں ظلم مت کرو، ظالموں کا ساتھ مت دو، ظالموں کے خلاف کھڑے ہو. یہ تو قرآن اور حدیث میں بھری پڑی ہے اس طرح کی آیتیں، اس طرح کی حدیث. تو اسلام کا ماننے والا ایک سچا مسلمان دیش بھکت ہوتا ہے، دیش پریمی ہوتا ہے. وہ دیش کے لیے اپنی جان دے سکتا ہے لیکن دیش کے لیے غداری نہیں کر سکتا. یہ ہمارے نبی کی سیرت سے یہ بات ہمیں ملتی ہے. تو ایک مسلمان دیش پریمی ہوتا ہی ہے. پھر آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آلتو سوالات آپ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی تمہارے لیے اسلام پہلے ہے یا دیش پہلے ہے؟ یہ تو یہی ہو گیا کہ تمہارے لیے دیش پہلے ہے یا سچائی پہلے ہے. یہ کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو؟ آپ مذہب کو دھرم کے دیش کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ تو اگر کوئی آپ سے یہ سوال پوچھے تو آپ فوراً جواب مت دیجیے بلکہ سوال پر سوال کیجیے.
कैसे कोई ये कह सकता है? आप बताइए, एक मजहब है जो खुदा की दी हुई चीज़ है, जो दुनिया का क्रिएटर है, दुनिया का खालिक है, उसकी दी हुई चीज़ है, तो क्या क्रिएशन क्रिएटर से बड़ी हो सकती है? ये अकल में आने वाली बात है? ये देश क्या है? देश इंसानों की खींची हुई बाउंड्रीज है। देश को इंसानों ने बनाया है। आप देखें, 1947 से पहले हमारा देश कुछ और था, 1947 के बाद हमारा देश कुछ और हो गया, और फ्यूचर में, भविष्य में जो हम अखंड भारत का सपना देखते हैं, हमारे देश का मुस्तकबिल कुछ और होगा। तो देश तो कभी घटता है, कभी बढ़ता है। ये बाउंड्रीज इंसानों की खींची हुई है, और क्रिएटर, मालिक, खालिक, परमेश्वर, ईश्वर, उसने पूरी कायनात को, पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। तो क्या एक आकिल इंसान, अक्लमंद इंसान ये कह सकता है कि भाई क्रिएशन अपने क्रिएटर से बड़ी है? ये सवाल पूछ सकता है? क्या क्रिएशन का तकाबुल हम क्रिएटर से करेंगे? क्या हम मखलूक का मुआजना अब खालिक से करेंगे, क्रिएटर से करेंगे? ये किस तरह की, बताइए, बेतुकी बात है और बेतुका सवाल है। भाई क्रिएशंस कैसे बड़ी हो सकती है क्रिएटर से? ये अकल में आने वाली बात है? नहीं आने वाली बात है। तो इस तरह के सवालात करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करना होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको फंसाना और उलझाना होता है। याद रखिएगा। इसलिए कभी आप घबराइए नहीं, परेशान मत होइए। हम मुसलमान हैं, इस्लाम का मानने वाले हैं, हम देश प्रेमी हैं, देशभक्त हैं, देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते। सीने पर गोली खा सकते हैं, लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। हम मुसलमान हैं, नबी का मानने वाले हैं, नबी का मानने वाला कभी देश से गद्दारी नहीं करता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हम देश की पूजा करें, देश की पूजा करें, देश की हम इबादत करें, तो ये नॉट पॉसिबल। कैसे हो सकता है? इबादत के काबिल सिर्फ और सिर्फ एक परमेश्वर है, एक खुदा है, एक अल्लाह है, एक रब है, जिसने ये कायनात बनाई है, पूरी दुनिया जिसने बनाई है, पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, उसकी इबादत की जाएगी। ये देश, ये मखलूक में से है, क्रिएशंस में से है, इंसानों की खींची हुई बाउंड्रीज है। तो हम इससे मोहब्बत तो करते हैं, प्यार तो करते हैं, लेकिन हम इसकी पूजा कभी नहीं कर सकते हैं। हम पूजा सिर्फ और सिर्फ एक खुदा की करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की पूजा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह के आगे अपने माथा हम टेकते हैं और हाथ फैलाते हैं एक अल्लाह के आगे। वही इबादत के काबिल है, वही प्रार्थना के काबिल है, वही पूज्य के काबिल है, सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह है। आप उसको अल्लाह कहें, खुदा कहें, गॉड कहें, ईश्वर कहें, जिस नाम से आप चाहें लेना ले, लेकिन इबादत सिर्फ और सिर्फ एक ज़ात की होगी। ये हम मुसलमान हैं, देश से प्यार करते हैं, देश से मोहब्बत करते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि देश की मोहब्बत अगर पूजा आप समझते हैं, तो हम देश की पूजा न करते हैं, न कभी हम करेंगे। हाँ, देश भक्त हैं, देश प्रेमी हैं, देश के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन इबादत और सिर्फ एक अल्लाह की करेंगे।